پاکستان کی اس ڈوبی ہوئی معیشت پہ لوگ پھر بھی ایک گرے ہوئے کو کون گرا ہے؟ دیکھیں گرے ہوئے کو کوئی اٹھا ہی سکتا ہے، گرا تو نہیں سکتا. یہاں پہ یہ حالت اس حد تک ہے کہ گرے ہوئے کو مزید گرانے کی کوشش ہے، اور ایک لوٹے ہوئے کو مزید لوٹنے کی کوشش ہے، ایک مارے ہوئے کو مزید مارنے کی کوشش ہے. چلے آتے ہیں اور اس پہ پبلک اوپینین کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا، پبلک اوپینین اس گورنمنٹ پہ اور پریویس گورنمنٹ پہ اتنا ہارش کیوں ہوا، اور ریسنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ کن مشکلات کے سامنے ہے، اور کیا یہ گورنمنٹ دیکھیے کون ریاست کے ساتھ سنسیئر کون نہیں ہے. ریاستی جو پوزیشن ہے اس کے رسپانسبل کون ہے. اس جو پاکستان اس حالت پہ، پاکستان کی جو اکانومی ہے اور کرپشن انڈیکس اگر ہم چیک کر لیں 130 پہ ہے، اور اپنی جوڈیشری گری ہوئی جوڈیشری، معیشت اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کے رسپانسبل کون ہے؟ تمام کے تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، تمام کے تمام اس کے ٹوٹل رسپانسبل ہے. کیسے رسپانسبل ہے میں بتاتا ہوں آج. اچھا، جب عمران ہر بندہ نا جب آتا ہے تو وہ لیڈر آف دا پارٹی وہ ایکٹ کرتا ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو، جو وہ جیسے بھی ہو، وہ ایز اے لیڈر آف دا پارٹی ایکٹ کرتے ہیں، نٹ لیڈر آف دی اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایکٹ کرتے ہیں. وہ جس امپورٹڈ کابینہ کے ساتھ وہ آئے تھے، فیصل واوڈا اور جو زلفی بخاری، باقی جتنے بھی تھے انہوں نے، اور تقریباً مور دین 80% تو انہوں نے جنرل مشرف کا کابینہ بٹھایا اپنے ساتھ. تو جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کرا تھا وہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا. وہ جو بڑے بڑے انہوں نے اکانومسٹ بٹھائے تھے، مطلب صرف قدم ہی لمبے تھے میرے خیال میں، باقی کوئی پرفارمنس میں تو نہیں لیتے. تو یہ مطلب ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے، انہوں نے پاکستان کو کس طرح ڈیوسٹیٹ کر. سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو ہم لوگوں پہ بھی آتی ہے کہ ہم نا یا ذرا جذبات اور یہ پاکستانیت، یہ پیٹریوٹزم، یہ احساسات، یہ ہمیں یہ انکریز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آلریڈی ہے سب کے پاس. ہمیں یہاں پہ عقل بڑھانے کی ضرورت ہے. جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو موب ہے، پاکستانی والے لوگ ہیں، اس کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے. تو یہ بڑھا لو تھوڑا سا. تو جب عمران خان سے بھی پہلے جب وہ مفتاح اسماعیل بیٹھے تھے یہاں پہ اسی پوزیشن پہ، انہوں نے جب ریاست میں جو ہی مطلب الیکشن اناؤنس ہونے والا تھا، جو انٹرم گورنمنٹ آنے والا تھا، انہوں نے کیا کرا، ایک ہمیشہ ایک وہ پاپولسٹ موو کی طرف جاتے ہیں. وہ ایک پاپولسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ مطلب لوگوں میں خام خواہ سے اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں. تاکہ جاتے ہوئے 2017 میں مفتاح اسماعیل نے کیا کرا، پیٹرول کی پرائسز میں اور اسی طرح ویریس پرائسز میں انہوں نے سبسڈی دی. اور وہ سبسڈی ملی کس کو؟ کس نے انجوائے کرا؟ وہ ایلیٹ کلاس ہی انجوائے کرتی ہے. کوئی مطلب فور ٹائم بینگ 2-3 دن کے لیے غریب تو انجوائے کر لیتے ہیں، باقی بعد میں ملبہ جو آتا ہے وہ مہنگائی کی شکل میں اپنے انہی غریبوں پہ آتا ہے. اب اسی طرح عمران خان آئے. عمران خان جب جاتے ہوئے جب جا رہے تھے، پھر انہوں نے وہی پاپولسٹ موو انہوں نے اسی طرح کہلا کہ بھائی عمری دی تھی 10 روپے ڈکریز کرنے کے لیے. تو عمران خان آ کے آن دا ریکارڈ انہوں نے بات کری کہ بھائی یہ دیکھیں اورانی یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ 10 روپے ان میں آپ لوگوں کے لیے ڈکریز کر رہا ہوں. تو یہ فار دا ٹائم بینگ ظاہر ہے مطلب آپ لوگوں نے فار ٹائم بینگ تو ایک منیچر انجوائمنٹ آپ لوگوں نے لے لیا، لیکن اصل میں اسی ٹائم بھی مینوفیکچررز نے انجوائے کرا تھا. جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے انجوائے کرا. ایک مافیا ہے آلریڈی بیٹھا ہے اس چیز کے لیے، تو جن کے بیسس پہ یہ بیٹھے ہیں. اور بعد میں جو یہ ملبہ آنے والا ہے، یہ ملبہ آئے گا ہم پر جو غریب لوگ ہیں اس کی مہنگائی کی شکل میں. 2021 میں نیگوشیٹ کرا تھا کہ IMF کے ساتھ $6 بلین کے انسٹالمنٹ کے لیے. تو 2021 میں جب انہوں نے بات سٹارٹ کری اور نیگوسیشن پروسیڈ ہوئے، تو IMF نے کلیئرلی بتایا تھا کہ آپ کو 430 ارب کے مزید بھی ٹیکسز لگانے ہیں. تو جب آپ 430 ارب کے ٹیکسز آپ نے خود ہی انیشیٹ کرا گورنمنٹ نے، اور جب وہ چلے گئے، جب ان کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موومنٹ آیا، تو انہوں نے کیا کرا، جاتے جاتے انہوں نے ایک بار مطلب انہیں اس نیگوسیشن کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. وہ کیسے؟ انہوں نے سبسیڈائز کرا پرائسز کو. جب آپ سبسیڈائز کریں گے، آپ کو وہ جو ایک ٹارگیٹ IMF نے دیا ہے، IMF جب آپ وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کریں گے تو وہ IMF آپ کو بالکل وہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ پروسیڈ نہیں کرے گی. تو دا ریزلٹ واز IMF نے انکار کرا. اب اسٹل نیگوسیشن ان پروسیس ہے. مفتاح اسماعیل بار بار جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے ایک پاپولسٹ موو، جس پاپولسٹ موو کو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا، وہی پاپولسٹ موو کہ بھئی میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، بعد میں جاتے ہوئے لوگ مجھے مس کر لیں. دیکھیں جب شہباز گورنمنٹ پہ ایک بہت بڑا برڈن آیا،
وہ ایک دم سے انہوں نے 40% انکریز کرا اور ویریس اسی طرح پرائسز میں اور بھی انکریمنٹ آئے. ظاہر ہے جو بھی چیزیں اس سے ریلیونٹ ہو وہ تمام کے تمام ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن ہر بندہ پتہ ہے یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے رسپانسبل سارے اس وجہ سے ہیں کہ ہر بندہ جو آتا ہے وہ ہیڈ آف دا پارٹی سوچتا ہے, وہ ہیڈ آف دا ایک اسپیسیفک گروپ سوچتا ہے, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور رسپانسبل آف دا اسٹیٹ نہیں سمجھتا, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا ان لوگوں کے لیے. تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. وہ تو ایک الگ ہی نمونہ تھا. اب عمران کی بات اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں ذرا. اب ہم آتے ہیں وہ جو ریسنٹ جو عمل کمیشن ہے, جو شہباز آئے, جو ان کی کمنٹ ہے, جو ایک کھچڑی انہوں نے بنا رکھی. 10 دن میں 12 دن میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ منسٹریز کن کے پاس آنی چاہیے, کون اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہے. یعنی پتہ نہیں انہوں نے پوری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ بٹھا لیا, اور یہ اس حد تک اینڈ ڈیسائسو ہے کہ وہ جا کے ہر 2 منٹ میں مطلب ایک چھوٹی سی بھی بات ہو وہ جا کے پورا ساری کابینہ کو وہ جا کے جہاز میں بٹھاتے ہیں اور پھر جا کے لنڈن, پھر بھئی آپ پی ایم ہے یا وہ پی ایم ہے. تو یہ مطلب اس طرح سے ایک عجیب غریب حرکتیں کرنا, خاقان عباسی سے لے کے حسن اقبال, باقی جتنے بھی سینئرز ہیں وہ جا کے مطلب پھر مریم نواز, پھر اس کے اندر الگ اسٹریٹیفیکیشن ہے, پھر جا کے مولانا ایک ان کی ایک الگ باتیں ہیں, پھر اسی طرح پی 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 وہ الگ اسٹیک ہولڈرز ہیں. کوئی ریاست کے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کا بڑا خیر خواہ ہے, لیکن جو پاکستانی اکانومی ہے اس کو کھل بھی آئی ایم ایف نے کرا ہے. ہر طرف سے انہوں نے ویسٹیٹ کرنے کی, ریسٹرکشن لگانے کی, ذلیل و خوار کرنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کری. ظاہر ہے ہمیں ایک کالونی ہے, ایسے ہی ہوگا. ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. جب پاکستان بنا تو قائد اعظم سے ایک اینکر نے پوچھا کہ بھئی آپ پاکستان چلو, ایک اسٹیٹ بن تو گئے, اب آپ لوگ مطلب کیا سورس آف جو ریونیو جنریشن ہے لوگوں کو مطلب سنبھالیں گے کیسے, یہ مینجمنٹ اسٹیٹ مینیج کیسے کریں گے, اسٹیٹ مشینری کیسے رن کریں گے. انہوں نے کہا ایک سائڈ پہ امریکن بلاک ہے, باقی سائڈ دوسرے سائڈ پہ جو ہے رشین بلاک ہے, تو ہم درمیان میں مطلب انہوں نے کلیئر انڈیکیشن دیا کہ بھئی جس کی بھی ضرورت پڑے ہم اسی کی طرف موو کریں گے. اب آ کے عمران خان آ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی غلامی سے آزادی چاہیے, ہمیں پتہ نہیں کیا. او اللہ کا واسطہ یار, جب آپ امریکہ کی مطلب آپ امریکہ کے اگینسٹ بات کریں گے, اول تو یہ منافقت ہے وہ کر ہی نہیں سکتے, لیکن لوگوں کو ان کے اگینسٹ اکسائیں گے, ان کے ایمبیسیز کو ظاہر ہٹ کریں گے, ان کو تنگ کریں گے, تو پھر ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا بھئی آئی ایم ایف کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے, واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر ہے. جو لاسٹ اپروول ہے وہ ظاہر ہے پھر واشنگٹن سے ہی اپروول ملتا ہے. جب آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے, جب آپ ان کی بھی باتوں پہ مطلب ظاہر ہے وہ انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ سبسڈیز ریموو کر لیں اور باقی جو انہوں نے شرائط رکھے تھے, جب آپ ان کو پورا نہیں کریں گے کھائیں گے کہاں سے. اور آپ لوگ ریبٹ کی طرح جو آپ لوگ وہ کر رہے ہیں, بریڈ کر رہے ہیں, جو آپ لوگ 2030 تک 30 کروڑ بن جائیں گے, کس کو کھلائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے. تو جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو مطلب ان کے جو ڈیٹ کووننٹس ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے, تو آپ کس طرف موو کریں گے. کوئی اور ریزورٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کوئی الٹرنیٹیو کوئی سبسٹیٹیوٹ رستہ ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو ایک یہ لالی پاپ دینا بند کیجیے گا. اور لوگوں کو میں نے اسٹارٹ میں یہ بات کہی کہ انہیں عقل بڑھانے کی ضرورت ہے, باقی کوئی چیز سب کچھ پورا ہے یہاں پہ, تو دے مسٹ فوکس آن اٹ. اس چیز پہ تلی ہوئی کہ بھئی نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی اچھی نوکری نہیں کی, ہم اچھی نوکری کریں گے, آپ اچھے پٹھو ثابت نہیں ہوئے, ہم اچھے پٹھو ثابت ہو کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو. تو یہ ان کی جو جس طرح یحییٰ خان نے انہیریٹ کرا تھا مارشل لاء کو, بالکل اس طرح ایک کمنٹ انہیں ملا ہے شہباز بھائی کو. تو یہ جس طرح وہ موو کر رہے ہیں, جو نہ کوئی ہارمونی ہے, نہ کوئی آئیڈیا آف ورک ہے, نہ کوئی پراپر ڈائریکشن ہے, پوری پارٹی جا کے پورے کابینہ کو وہ جا کے لنڈن لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بھی پوائنٹ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ, پھر واپس آتے ہیں. اور پھر اسی طرح جس طرح مطلب ان کے ساتھ جو زرداری صاحب بیٹھے ہیں ان کا ایک الگ سٹیک ہے, وہ ریفارم چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو, وہ اپنی مدت پوری کرے. عزتوں کے جو نعرے لگا رہے تھے, آج یہ انہوں نے 100% یو ٹرن لیا. جو وہ چیک وغیرہ بنا تھا وہ لنڈن میں جو بیٹھا ہے نواز شریف, جو لنڈن میں جو بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ حساب دیں, یہ کریں وہ کریں, تو یہ آج ان کے سامنے 100% یو ٹرن جس طرح انہوں نے لیا ہے کہ ایک مطلب بیک ٹو ڈور ڈیلنگز جا رہی ہے سب کچھ. اب مطلب انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ بڑے پالیسی نہیں ہیں, ہم بڑے اچھے پالیسی ہیں. تو انہوں نے اب اکانومی کے ساتھ کیا کرا, آپ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی تو اسپیچ انہوں نے کر لی, وہ بجٹ اسپیچ, اس کے بعد 6% انکریز
ڈیفنس میں اور ایچ ایس سی میں ویریس کٹس لگے ہیں. ایچ ایس سی اس چیز پہ مجبوری کہ وہ ویریس سیکٹرز کو ظاہر ہے وہ انہوں نے بند کرنا ہے اور ویریس بندوں کو بھی ریڈنڈنٹ کرنا ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس آلریڈی مطلب میں اگر یہ بات کہوں کہ 1800 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کو 523 ارب کی سیکیورٹی دی گئی ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. اسی طرح مطلب مور دین 3 ملین بچے جو ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تو وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. ظاہر آپ کو تو مطلب اسٹیٹ ہے اور ایچ ایس سی ماشاء اللہ سے آلریڈی ان پہ پچھلے بجٹس میں جتنے بھی بجٹس تھے ان پہ کٹ لگا تھا اور ایک نیو کٹ پہ رہا ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. اچھا 45% آف اسکول انرولمنٹ جو چلڈرن ہونے چاہیے تھے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ 48%. جن بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ آؤٹ آف اسکولز ہیں. اور ان کو لگی ہے ایلیٹ کلاس کی بھئی 1%. پھر میں وہی بات کروں گا 1% ایلیٹ پہ وہ ہر سال $4.7 بلین خرچ کرتے ہیں. اور آج مطلب ظاہر ہے اب آنے والے بجٹ میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ انکریز کرا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی سیکٹرز ایلیٹ نے پورے کے سارے سیکٹرز جو ہیں وہ روزی کمانے کے پاکستان میں انہوں نے کور کرے. اب میرے خیال میں ایک جو فلم میکنگ جو فلم انڈسٹری ہے یا یہاں میرے خیال میں ان کا اسٹیک تھوڑا سا کم تھا. آج میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کور کرنا تھا. تو اس بجٹ میں جو کریڈٹس وغیرہ اور جو ایگزمپشن وغیرہ اس انڈسٹری کو دی گئی میں میرے خیال میں آج یہ اس سیکٹر کو بھی پوری طرح کور کرنے والے ہیں اور یہ بھی ان کے ہاتھ آنے والا ہے. یہاں پہ بھی غریبوں سے نوالا چھینا جا رہا ہے. باقی جو ریٹیلر کو انہوں نے جس طرح ہٹ کرا یہ آپ لوگ بجٹ سمری جو بجٹ کی ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیں. جو جس طرح انہوں نے ہر پوائنٹ پہ ہٹ کرا تو میں سمجھتا ہوں ٹو نیشن تھیوری آپ لوگوں نے پڑھی ہے, آپ لوگوں کے پیرنٹس نے پڑھی ہوگی اور آپ لوگوں کے بچے بھی یہی پڑھیں گے. ٹو نیشن تھیوری یہی ہے بھائی. یہ تو آپ لوگوں کے لیے الگ پاکستان, ایلیٹ کلاس کے لیے الگ پاکستان. آپ تھوڑی انسان ہیں, آپ تھوڑی اس قابل ہے کہ آپ کو اچھے پریویلیجز ملے, آپ تھوڑی اس قابل ہے کہ آپ کو ہیلتھ ملے, آپ کو ایجوکیشن ملے, آپ کو انفراسٹرکچر ملے. نہیں, یو ڈیم ڈیزرو دیٹ. ہم بھائی پاکستانی تو ہم ہیں, پاکستانی تو ایلیٹ کلاس ہے, پاکستانی تو 1% لوگ ہیں جو ہم رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے پریویلیجز لانا, 1% کو سنبھالنے کے لیے, 1% کے پریویلیجز کو کور کرنے کے لیے, 1% جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان میں اس کو سیکیور کرنے کے لیے باقی 99% کو اسٹیک پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ٹو نیشن تھیوری ہے.